السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اصول فقہ کے آج کے درس میں دلالات الفاظ کے اقسام میں سے ایک قسم نہی پر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ آج کے اس درس میں نہی کی تعریف، نہی کے صیغے اور پھر نہی کن معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان معنوں پہ سرسری نظر ڈالی جائے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اس بحث سے پہلے یعنی نہی کے بحث سے پہلے امر کے مباحث پہ مختصر انداز میں گفتگو کی، امر کی تعریف کی، اس کے بعد محترزات تعریف کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد امر کے صیغوں پر بحث کی، پھر اس کے بعد بتلایا کہ امر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اس کے دلائل کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد بتلایا کہ امر فوریت کا فائدہ دیتا ہے، اس کے دلائل پہ گفتگو کی۔ آج جو درس ہے ہمارا، اس درس کا عنوان ہے النہی۔ النہی کی ہم سب سے پہلے لغوی تعریف کریں گے کہ لغت میں نہی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے، اس کے بعد نہی کی اصطلاحی تعریف کریں گے، اس کے بعد منتقل ہوں گے نہی کے صیغے کی طرف، اور پھر آج کے درس کا جو چوتھا عنصر ہوگا وہ ہوگا معانی النہی، یعنی جو صیغے نہی ہے وہ کن کن معانی پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے درس میں انشاءاللہ کہ نہی جب مطلق طور پہ وارد ہو تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا، جو سارے معانی بیان کیے جائیں گے ان معانی میں سے کیا مراد لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نہی کا لغوی معنی کہتے ہیں المنع، کسی چیز سے روک دینے کا نام لغت میں نہی ہے۔ نہی کا اطلاق مطلق طور سے منع پہ ہوتا ہے، اور اسی سے عقل کو، انسان کے پاس جو عقل ہے اس کو النہا بولا جاتا ہے۔ النہا، نہا عقل کو بولا جاتا ہے کیونکہ عقل انسان کو خسارے میں پڑنے سے روکتا ہے۔ عقل ہی ہے جو انسان کے اندر تحکم کرتا ہے، انسان کو کنٹرول کرتا ہے، فائدے کی چیز پہ ابھارتا ہے اور خسارے کی چیزوں سے عقل انسان کو روکتا ہے۔ یہ ہو گئی نہی کی لغت میں تعریف۔ اصطلاحی تعریف ہے، دو اصطلاحی تعریف علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے جو تعریف کی اس تعریف کو ہم لکھتے ہیں طلب الکف علی وجہ الاستعلاء۔ یہاں پہ ایک چیز اور بڑھائی ہے، طلب الکف بالقول علی وجہ الاستعلاء بصیغۃ مخصوصہ۔ یہ نہی کی اصطلاحی تعریف علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کہا طلب الکف، کف کا مطلب المنع، روک دینا، رکنا، یعنی رکنے کا مطالبہ کرنا۔ کس کے ذریعہ سے مطالبہ کرنا؟ یہ نہی کی حقیقت ہے۔ نہی کس کے ذریعہ سے ثابت ہوگی؟ یہ ہے قول۔ لہذا الفاظ کے ذریعہ سے، قول کے ذریعہ سے کسی چیز سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ اگر الفاظ کے ذریعہ سے رکنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، اشارتاً کہا جا رہا ہے، تب گرچہ اس سے نہی کا فائدہ ملتا ہے لیکن اس پہ نہی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے امر میں تھا، سیم ویسے ہے کہ امر کسی فعل کا مطالبہ کرنا، فعل کے کرنے کا مطالبہ کرنا، قول کے ذریعہ سے اگر اشارتاً آپ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر وہ امر نہیں کہلائے گا۔ ایسے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ آپ اشارتاً کر رہے ہیں، جیسے کوئی بولنے جا رہا ہے
لا تتکلم لا تتحدث لا تخاطب زملاءک، آپ نے اشارہ کر دیا، گویا کہ آپ نے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی اور بولنے کے لیے منع کیا۔ تو جو بولنے سے آپ روک رہے ہیں اشارتاً، اس سے نہیں کا فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس کو نہیں کہا جائے گا۔ طلب الکف بالقول، قول کے ذریعہ سے یعنی الفاظ کے ذریعہ سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا، کسی کام سے روکنے کا مطالبہ کرنا، علی وجہ الاستعلاء، غلبہ اور علو کے طور پہ، علو ذات، علو مرتبت۔ یہاں پہ بتلایا گیا کہ وہ الفاظ کس کی طرف سے صادر ہوں گے؟ جس شخصیت کی طرف سے صادر ہوں گے، اس شخصیت میں علو ذات، علو مرتبہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر علو ذات یا علو مرتبہ نہیں پایا گیا جو متکلم ہے اس کے اندر، تو گرچہ اس نے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اپنے قول کے ذریعہ سے، اس پہ نہیں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا بصیغۃ مخصوصہ، یہ چوتھا شق ہے۔ پانچواں شق، سب سے پہلے طلب ہونا چاہیے، شق نمبر 1، انسان کو اختیار نہیں دیا جائے گا، طلب ہوگا۔ شق نمبر 2، کس چیز کا؟ کام کے کرنے کا مطالبہ ہوگا؟ نہیں، کام کے چھوڑنے کا مطالبہ ہوگا۔ شق نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3، وہ مطالبہ کس کے ذریعہ سے کیا جائے گا؟ قول کے ذریعہ سے، الفاظ کے ذریعہ سے۔ شق نمبر 4، پوائنٹ نمبر 4، جو بولنے والا ہوگا، جو لفظ نکالنے والا ہوگا، اس کے لیے غلبہ کا پایا جانا، علو کا پایا جانا ضروری ہے۔ شق نمبر 5، پوائنٹ نمبر 5، اور کوئی نہ کوئی وہ صیغہ استعمال کرے، ایک مخصوص صیغہ ہے نہیں کا، جب وہ صیغہ استعمال کرے گا، وہ مخصوص صیغہ جو ہے لا تفعل، لا تفعل یعنی فعل مضارع مقرون بلا الناہیہ، اب وہ چاہے لا تفعل ہو، چاہے لا تفعل ہو، چاہے لا تفعل ہو، چاہے لا تفعلل ہو، جو بھی ہو، فعل مضارع مقرون بلا الناہیہ، لا نافیہ نہیں بلکہ لا الناہیہ۔ لہذا جب متکلم کے اندر علو پایا جائے گا، یعنی جس کو وہ مخاطب کر رہا ہے اس سے اونچے مقام پر اپنا فائز ہے، اور الفاظ کی وہ ادائیگی کرے گا، قول میں کون سا صیغہ پایا جائے؟ لا تفعل کا، جو لفظ وہ نکال رہا ہے کسی کام سے روکنے کے لیے، اس میں جب لا تفعل کا صیغہ پایا جائے گا تب اس کو نہیں کہا جائے گا، ورنہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے بصیغۃ مخصوصہ، مثال کے طور پہ یہاں سے لیتے ہیں، قول کی بات آپ سمجھ چکی، اگر اشارے سے کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ نہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو نہیں کہا جائے گا۔ استعلاء، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا لا تواخذنا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ فعل مضارع ہے، مقرون ہے بلا الناہیہ سے، جو کہ نہیں کے صیغوں میں سے مخصوص صیغہ کیا ہے؟ لا الناہیہ، فعل مضارع مقرون بلا الناہیہ۔ زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب میرا ہم لوگوں کا مواخذہ مت کر، قول بھی پایا جا رہا ہے، مواخذہ نہ کرنے کا مطالبہ بھی پایا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو متکلم ہے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال رہا ہے، اس متکلم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ مخاطب سے یعنی مخاطب سے علو مقام پر فائز ہے، بلند ہے یا بلند نہیں ہے؟ ہم انسان اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہمارا مواخذہ نہ کر، کیا ہمارے اندر علو ذات پایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے رب سے، جو ہمارا مخاطب ہے ہمارے اس قول میں، ہم اپنے رب سے مخاطب سے بڑے ہیں؟ ہرگز بڑے نہیں ہیں۔ لہذا اس کو کیا ہے؟ یہ نہیں اسے کہا جائے گا، یہ گرچہ صورتاً نہیں ہے، شکل و صورت میں نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس نہیں کی تعریف میں داخل نہیں ہے،
کیونکہ استعلا کی قید لگائی گئی ہے نہیں میں، جس سے اصولی بحث کرتے ہیں، یہ یہاں پہ دعا کے معنی میں وارد ہے۔ ایسے بصیغۃ مخصوصہ ہم کسی کو کہہ دیں کف عن الضرب، کہتے ہیں کف عن الضرب، مارنے سے رک جاؤ۔ کوئی لڑکا کسی لڑکے کو مار رہا ہے، آپ اسے مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا تضربہ، اسے مت مارو، یہ سیدھا نہیں ہے۔ لیکن دوسرا صیغہ ہے کف عن ضربہ، یہ لفظ کف کا مطلب رک جانا، رک جاؤ مارنے سے، مت مارو، دونوں کا معنی وہی ہے۔ لیکن کیا اس کف عن الضرب کو نہیں کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ گرچہ اس لفظ میں نہیں کا فائدہ مل رہا ہے، آپ مارنے سے کسی کو روک رہے ہیں، طلب کف پایا جا رہا ہے، علو بھی پایا جا رہا ہے، لیکن صیغہ وہ مخصوص صیغہ جو لا تفعل ہے وہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ یعنی فائدہ دے رہا ہے نہیں کا، لیکن نہیں کا جو مخصوص صیغہ ہے وہ مخصوص صیغہ نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پہ نہیں کا اطلاق نہیں کریں گے۔ تو طلب الکف سے، اس تعریف سے طلب الکف سے کیا نکل جائے گا؟ طلب الفعل، جو کہ امر ہے۔ امر میں طلب الفعل پایا جاتا ہے، لہذا اس قید احترازی سے امر نکل جائے گا۔ بالقول کیا نکل جائے گا؟ اشارہ نکل جائے گا، قول کی قید سے اشارہ نکل جائے گا۔ علی وجہ الالتماس دعا، علی وجہ الاستعلاء دعا اور التماس نکل جائے گا۔ بصیغۃ مخصوصہ، ہر وہ اسلوب نکل جائے گا جس میں کف کا مطالبہ ہوتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع مجزوم بلا الناہیہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی اصطلاحی تعریف۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں، جو دوسرا شق تھا صیغۃ النہی۔ تعریف میں بتلایا گیا بصیغۃ مخصوصہ، بصیغۃ مخصوصہ وہ مخصوص صیغہ کیا ہے جس سے نہیں کا پتہ چلے گا؟ وہ ہے صیغہ المضارع المجزوم بلا الناہیہ، یہ ہے نہیں کا صیغہ، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ مطالبہ کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ دوسرے الفاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نہیں کے لیے صیغہ بنایا گیا ہے وہ ہے لا الناہیہ، فعل مضارع المجزوم بلا الناہیہ۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے معانی النہی، اس پہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔